پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ہیلتھ انشورنس لی ہوئی کارڈ کے تھرو جو کوریج وہ دیتے ہیں اس سے شاید یہ کئی گنا زیادہ کوریج اس کے اندر ہوگی، اس لیے کہ جو پروپوزل انہوں نے دیا، میں نے بہت سارے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، سینئر ڈاکٹرز ہیں، ان سے شیئر کیا اور ان سے میں نے کہا کہ اس کے اندر جو بیماریاں کور نہیں ہوئی وہ سب انکلوڈ کریں، اور ہم جو پریمیم زیادہ ہوگا ہم دینے کو تیار ہیں۔ وہ پھر اسٹیٹ لائف کو ہم نے بھیجا تاکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا کریں۔ لیکن یہ چیز ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آج اگر ورکر کو CSC کے ہاسپٹلز میں ساری سہولتیں موجود ہیں اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ سہولتیں ان کو دیتے ہیں، لیکن اگر ورکرز کا نمبر بڑھے اور ہم ان کو کارڈ ایشو کریں اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ جی مجھے تو وہ سہولتیں جو پہلے ملتی تھی آپ نے ختم کر دی ہیں، ہم وہ ایک بھی چیز جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہتے، خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے کہ جو چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں یا جو چیزیں ان کو مزید ملنی چاہیے وہ سب کی سب اس ہیلتھ جو انشورنس کارڈ ہوگا یا یہ بے نظیر مزدور کارڈ ہوگا اس کے ذریعے اس کو میسر ہوں، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی پوری فیملی کو مل رہی ہے۔ ایک کام ہم نے اور کر دیا ہے کہ ہم اپنے ورکرز کے بچوں کو جو مختلف اسکولز میں پڑھتے ہیں، ہمارے اسکولز میں پڑھتے ہیں، ان کو جوتے، یونیفارم، بیگ، کتابیں ساری دیتے تھے اور اس کی پروکیورمنٹ ہم خود کرتے تھے، ٹینڈر کرتے تھے۔ جب سے میں وزیر بنا ہوں ہم نے ایک مرتبہ بھی پروکیورمنٹ نہیں کی اور ہم نے یہ گورننگ باڈی سے اپروو کرا کے جس مزدور کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی 6000 پر چائلڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ جو ہمارے اینڈ پہ تھوڑی سی اگر گڑبڑ ہوتی تھی تو ہم اس کو ختم کر دیں، وہ پیسہ براہ راست اس ورکر کے اکاؤنٹ میں چلا جائے اور وہ خود اپنے بچے کے لیے یونیفارم بھی خریدے، کتابیں بھی خریدے، جوتے بھی خریدے، جس کوالٹی کی جس طرح کے اس کو لینے جا کر لے لیں، وہ ہم نے شروع کر دیا۔ ابھی آخری گورننگ باڈی کی جو میٹنگ ہوئی تھی ورکر ویلفیئر بورڈ کی، ہم پہلے یہ ڈیسیجن کر چکے تھے لیکن فائنلی اب ہم نے اس کو کر دیا کہ ورکرز کے بچوں کو، چونکہ ہمارے اسکول جو کم ہیں، ورکرز کے بچوں کو صوبہ سندھ میں جو بہترین پرائیویٹ اسکولز ہیں، اگر ورکر اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائے گا اس کی فیس ہم بیئر کریں گے اور وہ فیس ہم پے کریں گے، چاہے وہ سٹی اسکول میں کرائے، چاہے وہ بیکن ہاؤس میں کرائے، چاہے وہ گریمر اسکول میں کرائے، چاہے وہ بی میں کرائے، جس اسکول میں اس کا بچہ کوالیفائی کرتا ہے اس کو جا کے ایڈمیشن کرائے، اس کے بعد اس کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا وہ خرچہ جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو بیئر کرے گا۔ یہ ڈیسیجن میں فائنلی لے لیا، کمیٹی بنا دی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو اچھے اسکولز ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور ان سے یہ کہیں کہ اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنے کیمپس الگ سے بنائیں، اس لیے کہ نمبر زیادہ ہوگا بچوں کا، ہم ان کو جو دیں گے تو اپنے کیمپس الگ سے بنائیں اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو وہی رکھے جو اپنے وہ اچھے اسکولس کے اندر رکھ رہے ہیں، وہ ہم نے جو ہے کر لیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر لیں گے۔ ہم نے دعویٰ ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں لیڈ لے رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے ورکرز کی ویلفیئر کے لیے جو قوانین ہیں وہ سب سے زیادہ بنائیں، کسی بھی صوبے سے زیادہ بنائیں۔ ہوم بیس ورکر کی پالیسی سب سے پہلے ہم نے دی، کسی صوبے میں ان کو ریکگنائز نہیں کیے گئے، سندھ میں ان کو ریکگنائز کیا۔ ایگریکلچر سیکٹر میں جو ورکرز کام کرتے ہیں کسی صوبے نے ریکگنائز کیا، ہم نے ان کو ریکگنائز کیا، ہم نے ان کو رائٹ دیا ہے کہ وہ یونین بنائیں، اور آج ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہمارے یونینز بھی ہیں اور جو کاشتکار ہیں ان کی اپنی ایسوسیشنز بھی ہیں، انہوں نے بھی بنا دیے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم نے ان کو شامل کیا۔ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں جو خواتین ورکرز کام کرتی ہیں جن کے بہت ایشوز ہیں، ہم نے ان کے رائٹس کے لیے الگ سے قانون بنایا ہے اور ان کو ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیے فیسلٹیز۔ ظاہر ابھی قانون بنائے لیکن اس کے لیے سندھ حکومت اچھے خاصے پیسے بھی جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر لی ہیں، وہ بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہم نے کر لی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑی سی شاید جو رفتار ہے وہ سلو ہے لیکن ہم آگے بڑھ ضرور رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آگے کچھ برسوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو بہت چیزیں ہم کر لیں گے۔ ایک چیز پہ میں آپ تمام جو امپلائرز ہیں ان کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ سندھ حکومت نے ایک بہت بڑا ڈیسیشن لیا تھا کہ 25,000 منیمم ویج اپنے کرنی تھی، اور یہ بہت بڑا جمپ تھا، 17,500 سے 25,000 تک چلے گئے تھے، جس سے ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن آیا تھا، لیکن آپ تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بہت زبردست طریقے سے کنسلٹیشن کے ذریعے اس ایشو کو ریزالو کیا اور 25,000 منیمم ویج جو ہے وہ اب پورے ملک میں
نافذ ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈ اس میں صرف حکومت پہ اور پھر آپ نے لی، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے تو شاید اس کو امپلیمنٹ کرانا مشکل تھا۔ آج بھی کہیں کی شکایت آتی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کروا لیں۔ جو اس کے علاوہ اپنے ایشوز رکھے، اگر کوئی رہ گئی تو مجھ سے بات کر لیجیے گا۔ آپ نے ایشوز اٹھائے لیبر ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کر بھی کچھ۔ دیکھیں، ہم کراچی کے معاملات کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن میں بار بار کہتا ہوں، میں نے یہاں آپ کے پاس غالباً 14 اگست کا ایونٹ ہے کیا تھا، میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی شاید ایسا گھر ہو خوش قسمت جس میں مسئلے نہ ہوں۔ 99% گھروں میں بھی ایشوز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، میاں بیوی کا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور ہے۔ کوئی آدمی سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں کہتا میرے گھر کے اندر یہ تماشے ہیں، اور باہر آ کر آپ یہ بتاتے ہیں سب ٹھیک ہے، اچھا چل رہا ہے۔ کراچی شاید وہ واحد شہر ہے جہاں کراچی کے لوگ خود کراچی کے ایشوز کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا بڑھا کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ دیکھیں، کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہوا۔ جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے 25-30 سالوں میں، پاکستان کے کسی شہر کے ساتھ نہیں ہوا۔ لاہور کو اللہ اور ترقی دے، ہمارا شہر ہے، اور شہروں کو بھی ترقی دے، لیکن اگر جو کراچی میں ہوا ہے نا، اگر اس کا 10% بھی لاہور میں ہو جائے نا، پھر میں پوچھوں گا کسی سے کہ لاہور ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ تو کراچی کے لوگوں کا جو ریزیلینس ہے، جو ان کی ایک خاصیت ہے کہ بدقسمت وہ دن بھی تھے ہمارے یہاں کہ 50-50 100 لاشیں یہاں گرتی تھیں، لیکن اگلے دن کراچی پھر نارمل ہوتا تھا۔ یہ دنیا کا کوئی شہر نہیں کر سکتا کہ جہاں اتنی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہوں اور اگلے دن کراچی پھر نارمل چل رہا ہو۔ لیکن کراچی کے لوگوں میں یہ خاصیت ہے کہ اتنے کرائسس کے بعد بھی وہ کھڑے ہوتے تھے اور پھر اگلے دن کراچی کو نارمل کر دیتے تھے، لیکن ریگولرلی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی تھی۔ میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ شاید کراچی شاید دنیا کا واحد شہر ہوگا، شاید، کہ جہاں پر رہنے والے لوگ اس کی گٹر لائنوں کو خود بند کرتے ہیں، وہاں پانی کی لائنوں کو خود برس کرتے ہیں، یہاں سڑکوں کو خود توڑتے ہیں۔ دنیا میں شاید کہیں ہوتا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنی گلی کی گٹر لائنوں کو بند کرتا ہو؟ کراچی میں کرتے ہیں لوگ۔ سعید غنی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.p کے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔